حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جاسوسی کا قصہ۔ ناظرین، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکا جن سے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت اور واعظ اور نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا اس سے وہ باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے۔ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ روکے اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا۔ نبی کو کمزور سمجھا اور ان کا مذاق اڑایا، اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت ہی بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ تعلق بنانے کی بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ پر مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرہ بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات قوم کے ان افراد کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ ہی کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، نہ کسی عقل مند اور دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ، نہ تو اپنے غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم اور پریشان ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب نے ان کو آن پکڑا اور یہ لوگ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کر رہ گئے۔ ناظرین، قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا انہوں نے خود ہی مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہو گیا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی اور اپنی عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو آپ نے کہا کہ اے فرشتو، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنگھر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان ہے۔ ناظرین، یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتے کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے قوم لوط کے بارے میں پرزور سفارش کی، اس لیے کہ ان کو امید تھی کہ وہ شاید اپنے نبی کی بات مان لیں، اللہ کی طرف جھک جائیں اور اس کے فرما بردار ہو جائیں، غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ہدایات کی طرف لوٹائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم پردبار، نرم مزاج اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کوڑنے لگے اور کہا، آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے۔ اس کی وجہ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے۔ اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کی، اور سورج ڈوبتے کے وقت مہمانوں کے انداز میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمان کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں تو یہ مجبوراً کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے ان کو حقیقتاً انسان ہی خیال کیا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دن لوط علیہ السلام پر کٹھن اور مشکل تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جیسے وہ اوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔
اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اور اب ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ قتادہ نے بیان کیا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے قنائیوں اور عشائیوں میں گفتگو شروع کر دی کہ شاید وہ اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ بھی کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ تمہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ ان فرشتوں کو یہ بھی حکم ہوا کہ اس بستی کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کر دوپہر کے وقت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب وہ صدوم شہر میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے گھر کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام ریسا اور چھوٹی کا نام زغرتا تھا۔ فرشتوں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ اے لڑکی، ادھر کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ تو بچی نے کہا، ہاں، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس واپس آتی ہوں۔ وہ اپنی قوم سے ان پر ڈری اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، ابا جی، شہر کے باہر چند نوجوان ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھے، کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ کر ذلیل نہ کرے، کیونکہ قوم نے لوط علیہ السلام کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، مہمانوں کا انتظام ہمارے پاس ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا، لہٰذا ان کی بیوی باہر گئی اور قوم کے لوگوں سے جاسوسی کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ہمارے گھر کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ان کی قوم بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی ہدایت کی جو شرعی لحاظ سے ان کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ نبی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی مومنوں سے ان کے نفسوں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے 2 مثالیں بیان کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کسی کافر کی مومن سے قربت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال اگر ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے۔ ان دونوں کے شوہر یعنی نوح اور لوط علیہ السلام کے نیک بندے اور نبی تھے، لیکن ان دونوں بیویوں نے دین کا معاملے میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے ساتھ لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء سے ان کی قربت انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین، قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی، اس لیے لوط علیہ السلام کی تکذیب گویا سارے رسولوں کی تکذیب تھی۔ وہ اپنے گناہوں پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر فرشتہ یا تند و تیز ہوا کے ذریعے ان پر پتھروں کی ایسی بارش کر دی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف لوط علیہ السلام، ان کی دونوں بیٹیاں اور چند وہ لوگ بچ گئے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے رات کے آخری پہر میں ان بستیوں سے نکل گئے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، لیکن جب وہ اپنی قوم پر ہونے والے عذاب کو دیکھنے کے لیے مڑی تو وہ خود بھی اس کا شکار ہو گئی۔ مومنوں پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا اور عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی انہیں وہاں سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نیک اور شکر گزار بندوں کو ان کے نیک اعمال کا اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔